اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں منصور جعفر صاحب. آپ ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ خطے پر اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک وجہ سامنے آئی، ایران نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس وجہ سے اسرائیل نے اس پر اٹیک کیا، کیا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ایران کا وہ حق دفاع ہے جو اسے انٹرنیشنل لا بھی دیتا ہے، اور تمام جو اخلاقی اور قانونی ضابطے ہیں اس کے تحت اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کو انوینسیبل بنائے، اور خاص طور پہ ایک ایسے ریجن میں کہ جہاں وہ ان کانفلکٹ ہے ود دی پاورز لائک اسرائیل، امریکہ. ان کے اچھا برا ایجنڈا ہو سکتا ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی وہ مختلف ملکوں میں پراکسیز کے وار جو ہے اس میں انوالو تھا، یا مختلف جگہوں پہ وہ مزاحمت کا جو پروجیکٹ ہے جو خاص طور پہ فلسطین میں اسرائیلی قبضے کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک مزاحمت کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کو وہ سپورٹ کر رہا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دس، یہ حق کسی ملک کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ایران کو یا کوئی بھی ایسا ملک کہ جو اپنے دفاع کو انوینسیبل بنانا چاہتا ہو، چاہے وہ کنونشنل آرمز کی ڈیولپمنٹ کی صورت میں ہو یا وہ نیوکلیئر آرسنل کی صورت میں ہو، وہ اسے اس سے روکے. کیونکہ یہ دنیا میں آج یہ رول آف دا گیم ہے اب اس وقت کہ یہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی دنیا ہے. جو بندہ اس میں فٹ ہے اپنا دفاع کر سکتا ہے، یا جو ملک یہ صلاحیت رکھتا ہے وہی سروائیو کرے گا. ادروائز اسے دوسرے ملک یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ بالکل کرنے والا سمجھتے ہوئے وہی سلوک کریں گے جو اس وقت ایران کے ساتھ کیا. اور ایران نے اسی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، جو یقیناً مغرب کو اور خاص طور پر اسرائیل کو پسند نہیں تھی، کیونکہ جو ایک ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے ایران کا اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ اسے ایک ناجائز ریاست سمجھتا ہے اور اس حوالے سے اس کے سفارتی تعلقات بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ اس کے خلاف اقدامات اس نوعیت کے سپورٹ کر رہا تھا. تو اسرائیل نے اسی کے رد عمل میں ایک اتنا بڑا آل آؤٹ وار جو ہے ان کے خلاف لانچ کر دی ہے. اور اس وقت امریکہ جو ہے بالکل جسے کہنا چاہیے ہم ٹھونک کر اس وقت اسرائیل کے ساتھ اس حملے میں ان کا ساتھ دے رہا ہے. اگرچہ اس نوعیت کے بیانات آپ کو اس وقت مل رہے ہیں، چاہے وہ روڈیو دے رہے ہوں یا ان کے ذریعے دفاع دے رہے ہوں کہ ہمیں اس کے حملے کے بارے میں پیشگی اطلاع نہیں تھی، جبکہ اسرائیل خود صبح بیان دے چکا ہے کہ اس حملے کے بارے میں ہم نے اطلاع کر دی تھی. حتیٰ کہ ایران نے خود بتایا کہ ہمیں ایک ویل وشر ملک جو ہے اس کا نام نہیں انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ ان کی طرف سے بھی ہمیں اس پیشگی اس حملے کے حوالے سے جو ہے اطلاع دے دی گئی تھی. تو اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے اس کے بعد اپنے ڈیفنس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے. یہ اس وقت سچویشن جو خبروں کے ذریعے سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جتنی بھی اس وقت یہ سینٹرل لیڈرشپ آرمی کی پاسداران انقلاب کی جو اس حملے کا نشانہ بنی ہے، وہ بجائے یہ کہ کہیں ڈسپرس ہوتے وہ ایک ہی جگہ پر سارے اجلاس میں شریک تھے، اور اسرائیل نے ایک پرسائز حملے کے نتیجے میں تمام کو جو ہے اس دنیا سے رخصت کر دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کسی بھی جنگ کے اندر لاس ہوتا ہے کہ جو کمانڈر یا جو کمانڈر ان چیف ہے اس کی اگر جان چلی جائے تو اس کا اپنے کیڈر پر ایک بہت بڑا منفی اثر پڑتا ہے. اور اس خطے کے جو منفی اثرات ہیں وہ تو آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گے، لیکن اس وقت سر دست اس کا ہدف اور اس کا نشانہ ہمیں صرف ایران دکھائی دے رہا ہے. لیکن ایران کے اس حملے کے نتیجے میں، اسرائیل کے ایران پر اس حملے کے نتیجے میں ابھی جو امیڈیٹ امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پورے اس ریجن کی، پورے مڈل ایسٹ کی آلموسٹ جتنے بھی ایئر اسپیس ہے وہ اس وقت چوک ہے. کسی قسم کی پروازیں جو ہے وہ آ جا نہیں رہی ہیں. ابھی یہ تو صرف پروازوں کی حد تک ہے، اور اسرائیل اس سے پہلے بھی کئی بار یہ اعلان کر چکا ہے اس کے شہریوں کو یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ وہ اپنے زیر زمین پناہ گاہوں میں چلے جائیں. یہ وہ اسرائیلی اور صہیونی ہے جو کہ دنیا بھر سے بڑے خوشحالی کے خواب دکھا کر یہاں پہ لایا گیا تھا، اور یہ لوگ یہاں پہ اس ماحول میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. اگرچہ ایران کے پاس کوئی ان پر پرسائز اٹیک کرنے کے حوالے سے شاید اپنے پاس ایسا نظام موجود نہ ہو، لیکن ان کی طرف سے بھیجے گئے یہ جو مختلف پتر ڈرونز ہیں یہ ان صہیونیوں کو اور ان اسرائیلیوں کو ڈرانے کے لیے اور ان کو اپنے زیر زمین جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں اس میں رکھنے پر مجبور ضرور کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں حماس کا جو حملہ تھا اس کے بارے میں بہت رد و قد کی جاتی ہے کہ حماس نے بغیر تیاری کے یا بغیر ایک، لیکن آپ دیکھیں کہ اس خوف کے نتیجے میں جو 20 ماہ سے جنگ جاری ہے اس وقت غزہ کے اندر،
اس وقت اسرائیل سے جتنے بڑے پیمانے پر ریورس مائیگریشن ہوئی ہے اور اسرائیل کی اکانومی کو جتنا بڑا نقصان پہنچا ہے خاص طور پہ، وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے اسرائیل کا یہ جو ایک آل ویل کا جو چہرہ ہے، آل اوکے کا جو پوسٹر ہے، وہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو قرآنی احکامات ہیں کہ جس میں آپ کو اب ضرب لگتی ہے تو آپ کے دشمن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دشمن کو جس نوعیت کی تکلیف ایران کو پہنچانے کی صلاحیت ہے اس میں یقیناً وہ کسی طریقے سے کوئی کمی نہیں کر رہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید شدت آئے گی، اور اس کا جو فال آؤٹ ہے آپ نے پوچھا وہ اکنامک بھی ہو سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں ابھی ریسنٹلی جیسے ڈالر کی قدر میں ایک کمی دیکھی جا رہی ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ کی قیمتوں میں، اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں جو اس وقت پیسے اس وقت آبنائے ہرمز کی شکل میں ایران کے پاس موجود ہے اس میں خلیج میں، اگر وہ چوک کر دیا گیا تو دنیا میں جو سپلائی چین ہے وہ جتنے بڑے پیمانے پہ چوک ہو سکتی ہے، متاثر ہو سکتی ہے، اور اس کے جو فار ریچنگ امپیکٹ ہیں اکانومیز پہ، ملکوں کی معیشت پہ، تجارت پہ پڑنے والے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ایسی سچویشن ہے کہ جس کا ابھی سے میں سمجھتا ہوں خطے کے ممالک کو ادراک کرنا چاہیے، اور اس جنگ کے شعلے جو ہے وہ اس سے پہلے کہ قابو سے باہر ہو جائیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ جو حملہ ہے یہ صرف اور صرف ایران پر نہیں ہوا ہے، آنے والے دنوں میں اسی حملے کا ہدف جو ہے خطے کے وہ ممالک کے جہاں پہ اس وقت امریکہ اپنی بیسز بنا چکا ہے وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس کا نشانہ بنیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اس حملے کے بعد اس سعودی عرب کی طرف سے جو انیشیٹو مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے پیرس فرانس کے ساتھ مل کے 18 تاریخ کو نیو یارک میں جو کانفرنس منعقد کی گئی تھی، اب اس کو بھی ایک لحاظ سے سبوتاج کرنے کی، ٹورپیڈو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل تو اس مسئلے کا حل چاہتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے چاہے وہ اوسلو معاہدہ ہو، وائی ریور ایکارڈ ہو، اس سے پہلے ڈیوڈ ایکارڈ ہو، ان تمام کا لالی پاپ دکھا کے ایک ایسی فلسطینی قیادت کے جو ایک میونسپل لیول کی، جو بلدیہ لیول کے اختیارات رکھ کے اپنے آپ کو آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کہتی تھی، اس تک محدود کر دیا۔ اور اگر فلسطینیوں نے اپنی آزاد خود مختار ریاست، حقیقی معنوں میں وہ ریاست کہ جس کا دارالحکومت مقبوضہ مشرقی بیت المقدس ہوگا، جہاں پہ قبلہ اول ہے، مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ ہے، اور آج اس وقت بائی دا ٹائم وہ اسپیک کووڈ کے بعد پہلی مرتبہ اسرائیل کو یہ ضرورت ہوئی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو تمام ہر قسم کے نمازیوں سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی غیرت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ان کا جو تیسرا مقدس حرم ہے وہ اس وقت یعنی نمازیوں سے اور مسلمانوں کی عبادت سے اور ان کی جو اذانوں سے ہے وہ خالی کر لیا گیا ہے۔ تو یہ خطے کے جتنے بھی ممالک جو یہ سمجھتے ہیں، جن کا یہ ایجنڈا ہے کہ اس معاملے کو حل کرنا ہے، یہ اب ہائی ٹائم ہے ان کے لیے کہ وہ سر جوڑ بیٹھیں، اور اس وقت اسے صرف اور صرف ایران پر حملہ تصور نہ کریں، اسے خطے کے لارجر انٹرسٹ پر حملہ سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں، دامے درہمے سخنے قدمے جہاں پہ بھی وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے آگے آئیں۔